خدا کے بلبل ہیں، ہم دین خدا کے بلبل ہیں، قرآن کے نغمے گاتے ہیں، ہم دین خدا کے بلبل ہیں، قرآن کے نغمے گاتے ہیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب اس میں ہمارے پیغمبر آئے، پہلے ہم نے 2 پیغمبر بھیجے لیکن ان بستی والے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، تو ہم نے ایک تیسرا پیغمبر بھیج کر ان کو قوت دی۔ ان پیغمبروں نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین ناظرین، اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں جس بستی کا تذکرہ فرمایا ہے اسے اصحاب القریہ کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب القریہ کون سی بستی تھی؟ اصحاب القریہ سے مراد انطاکیہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف 3 حواری بھیجے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی کی طرف، اس انطاکیہ اصحاب القریہ کی طرف 3 حواری بھیجے تھے جن کے نام صادق، مصدوق اور شمعون تھے۔ بستی والے لوگ کہنے لگے تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم سراسر جھوٹ بولتے ہو۔ وہ تینوں پیغمبر کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہمارے ذمے صرف مکمل طور پر، واضح طور پر تبلیغ کر دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے اور تمہاری طرف سے دردناک سزا برداشت کرنا پڑے گی۔ حواریوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے پاس لگی ہوئی ہے، کیا اگر تم نصیحت کی گئی ہے تمہیں تو تم اسے نحوست سمجھتے ہو؟ اگر ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں تو تم اسے نحوست کہتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ اتنے میں ایک آدمی شہر کے آخری کنارے سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان پیغمبروں کی بات مان لو، ہاں مانو ان کی بات جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچو میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اور سب لوٹ کر جائیں گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ رحیم و کریم ذات مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی، اور یہ سب مل کر مجھے چھڑا بھی نہ سکیں گے۔ اس صورت میں تو میں واضح گمراہی میں پھنس جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، اس لیے میری بات سنو۔ اسے کہہ دیا گیا سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے معزز مہمانوں میں شامل فرما لیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 15 سے 27 کے درمیان ایک پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ جو شخص ہے جنہیں ان بستی والوں نے قتل کر دیا تھا، ان کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے، جو ان پیغمبروں کی مدد کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اعلانیہ ایمان کا اظہار کر دیا، لیکن وہ خبیث اس پر چڑھ دوڑے حتیٰ کہ اسے پاؤں تلے کچل دیا اور وہ حبیب نجار اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شہر اور اس کے مکینوں سمیت اس شہر کو زیر و زبر کر ڈالا۔
اللہ رب العالمین نے اس اصحاب القریہ یعنی انطاکیہ بستی والوں کا واقعہ قرآن عزیز کی سورہ یاسین میں مختصراً ذکر کیا ہے، اور اسے اصحاب القریہ یا اصحاب یاسین یا انطاکیہ والا کہہ سکتے ہیں، یا جو نام قرآن حکیم نے ذکر فرمایا ہے اصحاب القریہ یا اصحاب یاسین، اس سے مراد موجودہ زمانے میں انطاکیہ ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بستی میں کفر و شرک اور شر و فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو مامور کیا۔ بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہادی کا اضافہ کر دیا، مگر قوم بدستور کفر و شرک کی راہ پر گامزن رہی۔ اس دوران میں بستی کے ایک مومن شخص نے انہیں اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کی تلقین کی۔ قوم غیظ و غضب میں آ گئی اور اس مرد مومن اور 3 رسولوں کو شہید کر ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ انطاکیہ شہر میں پیش آیا تھا۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کی طرف جن پیغمبروں کو بھیجا گیا ان کے نام صادق، مصدوق اور شلوم تھے، یا صادق، صدوق اور شلوم تھے، اگرچہ ان کے علاوہ دیگر ناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ انطاکیہ شہر، یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل ہے۔ شمال مغربی شام میں دریائے عاصی کے کنارے واقع ہے۔ اسکندر اعظم کے بعد تیسرے حکمران انٹیوکس نے اسے آباد کیا اور اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسے انطاکیہ بنت روم بن یقین بن سام بن نوح نے آباد کیا تھا۔ 1 صدی عیسوی میں ہم مسیحی بطور حکمران رہے۔ 540 عیسوی میں ایرانیوں نے برباد کیا اور کچھ عرصہ بعد شدید زلزلے نے آ لیا۔ 636 عیسوی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ فتح کیا تھا۔ 1098 یعنی 1098 میں اس پر صلیب قابض ہو گئے۔ 1268 عیسوی میں مملوک سلطان رکن الدین بیبرس نے عیسائیوں کو انطاکیہ سے مار بھگایا۔ یہاں حبیب النجار کی قبر مشہور ہے جس کا ذکر بغیر نام کے قرآن مجید یعنی سورہ یاسین میں آیا ہے۔ انطاکیہ کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ حلب سے تقریباً 100 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جس شہر کا اصحاب القریہ نام سے ذکر قرآن حکیم میں اصحاب یاسین نام سے ذکر فرمایا ہے، یہ انطاکیہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک، کفر اور شر و فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں تک پہنچائیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ للمسلمین واستغفر لذنبی انہ غفور رحیم۔ السلام علیکم۔